بیٹا کہتا ہے اے ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے اے بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی کی موج کو اتنا غصہ آیا، اس کی غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیا، پانی تو بے جان ہے لیکن اس کی غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ موحد باپ مشرک بیٹے کے ساتھ اتنی دیر تک مکالمہ کرتا رہے۔ موج آئی فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح ایک طرف ہے، آنکھوں کے سامنے حضرت نوح کے بیٹے کو غرق کر کے رکھ دیتی ہے، وہ بے جان ہے۔ پانی نے بھی گوارا نہیں کیا کہ مشرک زیادہ دیر تک بحث کرتے رہے موحد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے اے نوح اب بہت ہو گیا، 950 سال ہم تیری باتیں سن سن کے تھک چکے ہیں، ہمارے کان پک چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، توحید سن سن کے ہم تھک چکے ہیں، اب ہمارا اور تیرا معاملہ ختم ہو چکا، اب ہمیں مزید تبلیغ نہ کر، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے نوح اگر تو سچا ہے پھر عذاب لے کر آ جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اپنے رب سے کہو کہ ہم پہ عذاب نازل کرے جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے کر آ، اگر تو عذاب لے کر نہ آ سکا نعوذ باللہ من ذالک تو جھوٹا ہوگا۔ یہ اپنے نبی کو کہہ رہی ہے قوم کہ اے نوح اگر سچا ہے تو عذاب لے کر آ۔ حضرت نوح کہتے ہیں انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اے میری قوم والو سن لو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا پھر اس سے تم بچ نہیں سکتے، وما انتم بمعجزین، پھر وہ عذاب ٹلے گا نہیں، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، تم اللہ کے عذاب کو پھر دور نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، اے میری قوم کے لوگوں میں تو ارادہ چاہتا تھا، میرا دل تھا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، لیکن تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے یرید اللہ ان یغویکم، اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہی میں رکھے، تمہاری ہٹ دھرمی ہی ایسے ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ حضرت نوح کہتے ہیں میں مجرم قوم سے بری ہوں، میں اس مجرم قوم سے بری ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا اے نوح جتنے لوگوں نے ایمان لے کر آنا تھا، جنہوں نے مومن بننا تھا، میں نے ان کو مومن بنا کر آپ کا ساتھی بنا دیا ہے، آپ کا جانثار، آپ کے وفادار بنا دیے ہیں، اب مزید ان میں سے کوئی بندہ ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور گزر رہا تھا تو نسلیں چل رہی تھی، جب باپ فوت ہوتا اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے گزرتا کہ نوح کی بات کو مت سننا، نوح علیہ السلام تمہیں اللہ کی طرف بلائے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگ جانا، نوح کی بات مت سننا۔ یہ نسلوں تک یہ باتیں چلتی رہی، وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پڑپوتوں کو وصیت اور نصیحت کر کے جاتے نوح کی باتوں میں مت آ جانا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان بتوں کو مت چھوڑنا، اللہ کو چھوڑ دینا، ان بتوں کی عبادت کرتے رہنا، یہ وہ وصیت کر کے جاتے تھے۔ اب اللہ نے فرما دیا اے نوح بس بہت ہو چکا، اب ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں بن سکتا، کوئی ایک شخص بھی تجھ پہ ایمان لے کر نہیں آ سکتا۔ حضرت نوح نے عرض کی اے اللہ اب میں کیا کروں، کوئی مومن تو نہیں بنے گا، اب میں کروں کیا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔
اللہ فرماتے ہیں اے نوح ایک کشتی تیار کرو. کیا کرو؟ ایک کشتی تیار کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. یہ صنع یصنع میں سے امر کا صیغہ ہے. اصنع اے میرے نوح ایک کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا. اللہ فرماتے ہیں بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. حضرت نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر رہے تھے, ہماری آنکھوں کے سامنے. اب بات لمبی ہو جائے گی کہ جو لوگ اللہ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آنکھ ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ نہیں ہے. جو معتزلہ ہیں اور جو مرجئہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی, اور قدریہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی صفات نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے خود اپنی آنکھ کا تذکرہ کیا ہے بِأَعْيُنِنَا. حضرت نوح ہماری آنکھوں کے سامنے, وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق جیسے ہم اسے بتا رہے تھے, حضرت نوح اس انداز میں کشتی تیار کر رہے تھے. صنع یصنع صنعت ہوتی ہے, جیسے چینی بنانے کے صنعت اور کارخانے ہوتے ہیں, ایسے صنعت کا معنی ہوتا ہے محنت اور مشقت کرنا. حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ پہ رہ رہے تھے, پہاڑ کے اوپر رہ رہے تھے, وہاں درخت اگائے, درخت بڑے ہوئے, پھر درختوں کو کاٹتے, درخت کاٹ کر لوہے کو کاٹتے, اس کے کیل بناتے, پھر ان کے پھٹے بناتے, درختوں کے پھٹے بنا کر پھر ان کے اندر کیل لگاتے. اس انداز میں جبریل حضرت نوح کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں. اب آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا. ادھر قرآن میں آیا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. ایک نقطے کی بات ہے, یہ سمجھ لیجئے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وہ کشتی بنا رہا ہے. اب واقعہ ماضی کا ہے, کتنے 100 سال گزر چکے ہیں, ہزاروں سال گزر چکے ہیں اس واقعہ کو, لیکن اللہ جو صیغہ استعمال کر رہا ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وہ کشتی بنا رہا ہے. آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک بھائی بیٹھا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر بیٹھا تھا, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے بیٹھا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ فلاں بھائی یہاں بیٹھا ہے, مطلب حال کے اندر وہ وہاں موجود ہے, تو اللہ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا. واقعہ یہ ماضی کے اندر ہوا تھا, تو ایک اس سے بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اس کو 1-2 دن نہیں لگے تھے بلکہ کئی سال لگ گئے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں. کشتی کوئی عام نہیں تھی, وہ کشتی بہت بڑی تھی. اس کے اندر کمرے بھی تھے, اس کے اندر سیٹیں لگی ہوئی تھی, اور اس کے اندر کئی منزلیں بھی تھی. اتنی بڑی کشتی, اس کے اندر حیوانات بھی تھے, انسانوں نے بھی بیٹھنا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں, آس پاس کوئی پانی بھی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, اے نوح تو پاگل ہو چکا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تیرے اندر عقل نہیں ہے. پہلے تو اللہ کی طرف ہمیں بلاتا تھا, اب کون سا کام شروع کر دیا ہے؟ آس پاس دریا بھی نہیں, سمندر بھی نہیں, پانی بھی نہیں, خشکی کے اندر تم کشتی تیار کر رہے ہو. یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ اے نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ پانی تو موجود نہیں ہے. حضرت نوح کہتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اے جاہل قوم تم ہنس رہے ہو, چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے اور ایمان لے کر آتے, لیکن تم اپنے کفر و تکبر اور نافرمانی کے اوپر اتنے ڈٹے ہوئے ہو, اتنے اصرار کر رہے ہو, بجائے اس کے کہ تم اپنے گناہوں کے باز آ جاتے, معافیہ مانگ کے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتے. الٹا تم کہہ رہے ہو کہ یہ کشتی تم کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح کہتے ہیں جیسے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے. حضرت نوح مسکرا پڑتے ہیں,
مسکرائے اس لیے کہ موت ان کے سر پر آن کھڑی ہے اور یہ ہنس رہے ہیں پاگل لوگ، یہ جہل قسم کے لوگ ہنس رہے ہیں، موت ان کے اوپر آنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، دیکھا جائے گا کہ وہ کون بدبخت ہیں جن کے اوپر رسوائی کا عذاب آتا ہے اور جن کے اوپر ہمیشگی کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا اے نوح جب تندور ابل پڑے، جب تندور میں سے پانی ابل پڑے، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی کے اندر بٹھا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے کہ اے نوح جب تندور ابل پڑے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو سورہ قمر کے اندر آیت ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ جب زمین کے اوپر دراڑیں آ جائیں، زمین سے چشمے ابل پڑے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ لیکن اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اصل تندور مراد ہے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ تندور حضرت نوح کے گھر میں اللہ نے بطور علامت اور نشانی رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس تندور میں سے پانی اوپر کی طرف نکلے، جب یہ تندور وفارت النور، یہ تندور جب ابل پڑے، اس وقت اپنے گھر والوں کو جو مومن ہیں اور دوسرے مومنین کو اور جانوروں کو اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ اللہ نے نشانی بتائی ہے بطور علامت کہ اس وقت اپنی کشتی میں سوار کرنا۔ تو تندور ابل پڑا، حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کو لیتے ہیں اور جانوروں کو لیتے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا من کلن زوجین اثنین، یہ کلن کے اوپر جو تنوین ہے یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، اس کے عوض اور بدلے میں کلن کے اوپر تنوین آئی ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے فرمایا اس کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار کر لیتے ہیں، 70 72 یا 80 آدمی یہ ہیں، کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، مومنین بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اے نوح یاد رکھنا مشرک بندے کو کشتی میں نہیں بٹھانا، جو مشرک ہے اس کو اپنے ساتھ کشتی میں نہیں بٹھانا۔ ذرا غور کریں اللہ کو مشرک سے کتنی نفرت ہے، اللہ یہ پسند ہی نہیں فرماتے کہ مومنوں کے ساتھ مشرک کشتی میں بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو اس بدبخت یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس پلید شخص کی وجہ سے کہیں مومن بھی نہ ڈوب جائے۔ اللہ پسند ہی نہیں فرماتے، فرمایا مشرک کو کشتی میں نہیں بٹھانا، اور بٹھانا کن کو ہے وما آمن معه الا قلیل، یہ مشرک لوگ جن کو ذلیل سمجھ رہی ہیں، جن کو غریب سمجھ رہی ہیں، جن کو حقیر سمجھ رہی ہیں، یہ تو مومن ہیں، فرمایا ان کو کشتی میں بٹھانا ہے۔ کشتی میں اب حضرت نوح علیہ السلام بٹھانے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں۔ یہاں پر ایک گرامر کی بات ہے وہ سمجھ لیجئے، یہاں پر آیا ہے ارکبوا فیہا، فرمایا کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ ویسے عموماً ہوتا ہے راکبہ علیہ، سواری کے اوپر علا آتا ہے، راکبہ سوار ہو جاؤ، علیہ اس کے اوپر، اگر اونٹ کے اوپر بیٹھنا ہے راکبہ علیہ الابل، راکبہ علیہ الفرس، راکبہ علیہ الحمار، راکبہ علیہ البغال، یعنی جو جانور ہیں گھوڑے کے وہ اوپر بیٹھ گیا، وہ گھوڑے کے اوپر یعنی کود کر چھلانگ لگا کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا، وہاں پر راکبہ علیہ بولا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ کشتی یہ کمرہ نما ہوتی ہے، اس کے اوپر چھلانگ لگا کر تو نہیں بندہ بیٹھ سکتا، اس لیے فرمایا ارکبوا فیہا، تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کشتی کمرہ نما ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ارکبوا فیہا، تم کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اس کا رکنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جدھر اللہ چاہے گا کشتی ادھر جائے گی،
اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ کشتیوں کو پار لگانے والے پیر کی ذات ہوتی ہے، لیکن ادھر کہتے ہیں کہ کشتی کو پار لگائے گی تو اللہ کی ذات لگائے گی۔ ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کوئی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ ہمارا گناہوں سے بچنے کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس کی بدولت اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا رہا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت نوح اور مومنوں کو وہ کشتی پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی موجے کی طرح وہ لے کر چل رہی تھی، اتنی بڑی وہ کشتی تھی، کالجبال، جیسے پہاڑ ہوتا ہے، پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی، اتنی بڑی وہ کشتی تھی۔ نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں ہیں، دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا، بیٹا مشرک تھا، اس کا نام کنعان تھا، وہ مشرک بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے بیٹا، یا بنیا، یہ عربی میں پیار سے کہتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے یا اے میرے پیارے بیٹا جان۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک الگ تھلگ جگہ میں کھڑا تھا۔ حضرت نوح کہتے ہیں ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ میری کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ آگے سے مشرک بیٹھا تھا، کیا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے ابا جان یہ پانی تو کچھ بھی نہیں ہے، جب پانی آئے گا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح کیا کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح کہتے ہیں میرے بیٹا جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ مشرک نے اپنی رائے اور قیاس کو استعمال کیا، ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے لگا، پانی آئے گا میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بیٹے اور باپ کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے اے ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے اے بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج کو اتنا غصہ آیا اس کی غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیا، پانی تو بے جان ہے لیکن اس کی غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ موحد باپ مشرک بیٹے کے ساتھ اتنی دیر تک مکالمہ کرتا رہے۔ موج آئی فکان من المغرقین، نوح ایک طرف ہیں، آنکھوں کے سامنے حضرت نوح کے بیٹے کو غرق کر کے رکھ دیتی ہے، وہ بے جان ہے۔ پانی نے بھی گوارا نہیں کیا کہ مشرک زیادہ دیر تک بحث کرتے رہے موحد کے ساتھ۔ تو جس انسان کے اندر عقل ہو تو اسے مشرک سے نفرت ضرور کرنی چاہیے۔ پانی بے جان ہے وہ مشرک سے نفرت کر رہا ہے کہ مومن کے ساتھ زیادہ دیر تک بحث و مباحثہ مت کرے، آنکھوں کے سامنے غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر زادہ ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہمارا باپ پیر ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پیر زادے ہیں۔ یہاں نبی زادہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے، باپ بچا نہیں سک رہا، اللہ نے آگے اگلی آیت میں منع بھی کر دیا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ پیر زادے ہیں، اعمال کی ضرورت ہی نہیں، جنت پکی ہے، نبی زادہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے مشرک ہلاک ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن ہیں وہ کشتی کے اندر سوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے حکم دیا اے زمین اپنے پانی نگل لے، اے زمین پانی کو نگل لے، ابلغی، ایک ہوتا ہے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، آپ کوئی چیز پیتے ہیں آرام آرام سے سانس لے لے کر گھونٹ گھونٹ پینا، ایک ہوتا ہے نگل لینا جیسے جانور کوئی چیز نگل لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے زمین ابلغی، پانی کو نگل لے، پانی کو جذب مت کر، کہیں ایسا نہ ہو نوح علیہ السلام کئی سال تک پھر کشتی کے اندر ہی رہیں، کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا، وہ پوری قوم پانی کے اوپر غرق ہو چکی تھی، پانی اتنا تھا، زمین سے پانی اوپر کی طرف آ رہا تھا، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے پانی آپس میں مل گیا،
اتنا زیادہ پانی تھا، زمین کا پانی اوپر، آسمان کا پانی نیچے، پانی درمیان میں مل جاتا ہے، اتنا زیادہ پانی تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے زمین اپنے پانی کو نگل، جذب مت کر۔ ایسے ایسا جذب کرنے میں کئی 100 سال لگ جانے تھے۔ فرمایا میرے نبی اور مومنوں کو تکلیف نہ ہو، اے زمین ایک ہی سانس میں اپنے پانی کو نگل، مومنوں کو آرام پہنچے، مومنوں کو سکون پہنچے۔ میری رضا کی خاطر انہوں نے قوم کے تانے برداشت کیے، میری رضا کی خاطر قوم کے تانے اور ظلم برداشت کرتے رہے، وہ ہنستے اور ٹھٹھا مذاق کرتے رہے، یہ برداشت کرتے رہے۔ ایک سانس کے اندر، ایک ہی گھونٹ کے اندر اپنا سارا پانی نگل لے۔ زمین نے پانی نگل لیا، پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان اپنے پانی کو اکھیڑ دے، کیونکہ پانی اوپر جمع ہوا تھا، ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ فرمایا اے آسمان اپنا پانی اکھیڑ دے، فوراً زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ وہاں پر آ کر رک جاتی ہے۔ جودی پہاڑ یہ عراق اور ترکی کے درمیان کردستان میں واقع ہے، یہ جودی پہاڑ، وہاں پر یہ کشتی رک جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ دجلہ اور فرات میں آباد تھی۔ یہ دجلہ اور فرات بعد میں اس کا نام عراق رکھ دیا گیا، عراق کے نام سے یہ دجلہ اور فرات مشہور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کے کنارے وہاں پر آباد تھی، سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نسل کیسے چلتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو مومن بیٹے تھے ان کے نام بھی ذرا سماعت کر لیں۔ حضرت سام، شام اور یافس، یہ 3 مسلمان تھے۔ سام، شام اور یافس یہ 3 مسلمان تھے، اور کنعان یہ مشرک تھا، فکان من المغرقین جو غرق ہو گیا تھا۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے بیٹوں کے آگے سے نسلیں چلتی رہی، پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر چیز فنا ہو چکی تھی، ہر جانور کا ایک جوڑا باقی رہ گیا، اور یہ جو چند مسلمان تھے یہ باقی رہے۔ پھر ان کے آگے سے نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بیٹا غرق ہو گیا، یہ چند ایک جو تو مسلمان تھے یہ ان کے ساتھ رہے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد ذرا آئیے آخر میں کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس میں جو غور کرنے والی باتیں ہیں اس سے پہلے ایک ذرا اے سماعت فرما لیں۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے انسان کو نصیحت پکڑنی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح نے کشتی کتنی مدت میں بنائی تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، قرآن نے بتایا نہیں، وہ کتنی بڑی تھی، کتنی منزلیں تھی، کس انداز میں تھی، کیسے چل رہی تھی، کہاں رکی، نوح علیہ السلام بعد میں آباد کہاں ہوئے، یہ تمام واقعات یہ ضعیف ہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اصل چیز کو بیان کرتا ہے جس سے انسان اولو الالباب وما یتذکر الا اولو الالباب، جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہونی ہو وہ چیزیں بیان کرتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تیسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشرک بیٹا آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو طالب مومن تھا، کتابیں لکھی گئی ہیں ابو طالب کے ایمان پر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہو رہا ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہو، باپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس پہ آپ ایک عالم پہ کیچڑ مت اچھاڑیں کہ اس کا بیٹا تو نافرمان ہے، بیٹا تو نبی کا بھی نافرمان تھا۔
پھر نبی کو بھی نعوذ باللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو سمجھانا، مانے نہ مانے یہ اولاد بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں جو انجام وہ متقین کا ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ ہاں جو انگریز ہیں جوانی ان کی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن انگریزوں کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے، کوئی ان کے قریب تک نہیں جاتا، ان سے بو آتی ہے۔ اور جو انجام اچھا ہوتا ہے وہ مومنین کا انجام اچھا ہوتا ہے، مومنوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ بالفرض انگریز کا انجام بھی اچھا ہو جائے دنیا کے لحاظ سے، لیکن جنت میں تو مومنوں نے ہی جانا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔